امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ مقدس میں کتاب کا حوالہ عیون اخبار الرضا، اور خدمت امام میں بیٹھے ہوئے افراد، اور امام فرماتے ہیں اللہ نے اپنے انبیاء میں سے ایک نبی کو یہ حکم دیا کہ کل صبح جب آپ گھر سے باہر نکلیے تو جو سب سے پہلے کوئی بھی شے آپ کو دکھائی دے اسے کھا لیجئے۔ دوسری شے جو آپ کو دکھائی دے اسے چھپا دیجئے۔ تیسری شے جو آپ کے پاس آئے اسے پناہ دیجئے۔ چوتھی شے جو آپ کے پاس آئے اسے نا امید مت کیجئے۔ پانچویں شے جو آپ کو دکھائی دے اس سے دور بھاگیے۔ 5 کام بتائے اللہ نے اپنے نبی کو کل صبح کے لیے۔ اللہ کے نبی امام فرماتے، بعض نے یہاں پر موسیٰ علیہ السلام گمان کیا ہے، وہ الگ موضوع۔ جب آپ صبح گھر سے باہر نکلے، حکم پروردگار کیا ہے؟ جو سب سے پہلے دکھائی دے اسے کھا لیجئے۔ اتفاق سے گھر سے باہر نکلے تو بڑے پہاڑ کو دیکھا۔ اب حیران و پریشان، پہاڑ تو انسان نہیں کھا سکتا۔ پھر ذہن میں خیال آیا جب خدا نے فرمایا ہے تو پہاڑ ہو کچھ بھی ہو، میرا کام تو آگے بڑھنا ہے۔ پھر خدا جانے پہاڑ جانے، اللہ کے نبی نے قدم بڑھایا پہاڑ کی طرف کھانے کے لیے، اطاعت خدا کے لیے۔ اور جب اطاعت خدا کے لیے قدم آگے بڑھایا تو پہاڑ سکڑنے لگا۔ جیسے جیسے آپ آگے بڑھے پہاڑ سکڑتا گیا، اور جب بالکل قریب پہنچے تو ایک لقمے کے برابر رہ گیا۔ تم بڑھو تو صحیح، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اٹھا کے منہ میں رکھ لیا، اتنا میٹھا کہ اس سے زیادہ میٹھا کچھ کبھی آپ نے نوش نہیں فرمایا تھا۔ شکر خدا کو ادا کیا کہ ایک کام تو ہو گیا۔ آگے بڑھے تو دیکھا کہ خزانہ زمین پر آپ کے سامنے پڑا ہوا ہے۔ اس کی بات نہیں ہو رہی جو نکل رہا ہے نیب کے ذریعے سے، 2 مرلے کا باتھ روم وغیرہ، یہ سب تمام باتیں، اور یہ تو ابھی حساب ہوگا جب زمانے کا امام آئے گا، کتنے گھروں سے کیا کچھ نکلے گا۔ حاسبوہ قبل ان تحاسبوا بہ، اپنا احتساب خود کر لیں اس سے پہلے کہ حساب کرنے والا حساب کرے۔ سامنے خزانے کو دیکھا، حکم خدا کیا ہے؟ چھپا دو اسے، جو سامنے ملے چھپا دو۔ آپ نے مٹی ڈالنا شروع کی، گڑھا کھودا، اس کو اندر ڈالا، اوپر سے مٹی ڈالی۔ جیسے ہی آگے بڑھے، فطرت ہے نا، مڑ کے دیکھا، باہر نکل آیا۔ سوچا واپس جاؤں، کہا نہیں، حکم خدا چھپا دو، میں نے چھپا دیا، اب نکلے یا نہ نکلے میرے سے تعلق کوئی نہیں۔ آپ کا اس سے کیا تعلق؟ آپ نے خدا کے حکم پر عمل کیا اور آگے بڑھ جائیے۔ آگے بڑھ گئے، ابھی آگے بڑھے تھے کہ ایک چھوٹا پرندہ پناہ تلاش کرتا ہوا، اور اس کے پیچھے باز بڑا پرندہ اس کو شکار کرنے کے لیے، اس کو مارنے کے لیے اس پہ حملہ آور ہو رہا تھا، اور یہ دونوں آپ کی طرف آئے۔ پہلے مظلوم آیا چھوٹا پرندہ، اسے کہیے کہ جو پناہ تلاش کر رہا تھا، آپ نے اپنے آستین
تو کشادہ کیا اور وہ چھوٹا پرندہ آپ کے آستین میں داخل ہو گیا. حکم خدا تھا کہ پناہ دے دو، پناہ دے دو. نمبر 4، اب اس کو پناہ دی تو باز نے شکایت کی کہ آپ نے میرا شکار اتنی مشکل سے 3 دن سے بھوکا تھا، ڈھونڈ رہا تھا اس کو، مجھے کیا ملے گا؟ حکم خدا تھا، اس سے مایوس مت کرنا. آپ نے اپنی جیب سے چاقو نکال کے اپنے گوشت کا حصہ کاٹ کے دیا. چار. پانچواں، آگے بڑھے تو میت کو دیکھا، اور جیسے ہی دیکھا میت کو، حکم خدا نے اس سے فرار اختیار کرو، دوڑ لگا دی. امام سے لوگ پوچھتے ہیں مولا ان 5 باتوں کا مطلب کیا تھا؟ خدا جو کام کرواتا ہے کہ مطلب کے بغیر بھی ہوتی ہیں کیا؟ کوئی تو اس میں پیغام ہوگا. فرمائے ہاں، ان 5 باتوں کے اندر پیغام انسانیت موجود ہے. خدا نے اپنے نبی کو فرمایا پہلا کام کہ جو سب سے پہلے تمہیں ملے اسے کھا لو. کہ اصلاً پہاڑ نہیں تھا، وہ انسان کا غصہ تھا. غصہ جب تک اس کی جانب نہ بڑھو گے وہ آپ کی طرف بڑھتا چلا آئے گا پہاڑ کی طرح سے، اور جب اس کی طرف بڑھو گے تو چھوٹا ہوتا چلا جائے گا، اور جب اسے کھا لو گے تو غصے کا جو ذائقہ ہے مٹھاس میں تبدیل ہو جائے گا. تو آپ کا محاورہ اردو میں غصہ پینا، صلوات پڑھے محمد والے محمد. بہترین شربت ہے غصے کا پینا، بہترین شربت ہے غصے کا پینا. کامیاب ترین جوان وہ ہے جو غصے کو پی لے تو خدا اسے وہ مقام عطا کرے گی کہ جو علم کے ساتھ حلم کا مقام ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ پروردگار نے دوسرا کام جو لیا نبی سے کہ جو ملے چھپا دیں اسے. کہ جی وہ کیا تھا؟ کہ وہ سونا نہیں تھا، چاندی نہیں تھی، وہ نیکیاں تھیں. تمہارا کام ہے گڑا کھود کے ڈال دو، اس کا کام ہے نکال کے دکھا دے گا. اب ہم عجیب کام کرتے ہیں، خود ہی دکھانے کھڑے ہو جاتے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. تمہارا کام ہے اپنی نیکی کو چھپاؤ، خدا کا کام ہے نیکی کو لا کے دکھائے. تو تم اپنا کام کرو، خدا اپنا کام کرے گا. کیا مولا بات سمجھ میں آ گئی؟ تیسری بات، کوئی مظلوم اگر پناہ تلاش کرتا وہ تم تک آئے تو اسے پناہ دے دینا کہ خدا مظلوموں سے محبت کرتا ہے. اور جب کوئی تم سے امید قائم کر لے تو اس کی امید کو مت توڑنا. ایسا نہ ہو کہ پھر جو تم خدا سے امید کرتے ہو خدا تمہاری امید کو توڑ دے. تو چاہے اس کے لیے تمہیں اپنا کچھ سرمایہ خرچ کرنا پڑے اور کچھ نہ صحیح، شہد نہ دے سکو تو شہد کی طرح کلام تو کر لو. اللہ اکبر. اگر کسی کا مسئلہ حل نہیں کر سکتے ہو تو مسئلہ سن تو لو. صلوات پڑھے محمد والے. بات واضح ہو رہی ہے. اور آخری بات، اس میت کو دیکھ کر حکم تھا کہ بھاگو، تو وسطن غیبت. غیبت کیا ہے؟ کسی اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا،
چھوٹے سے کام میں خدا نے 5 باتیں سمجھا دی. غصہ نہ کرو، نیکی چھپاؤ، اگر کوئی مظلوم پناہ طلب کرے تو پناہ دے دو، اگر کوئی امید قائم کر لے تو جو کر سکتے ہو اس کے ساتھ وہ کر گزرو، اور جہاں غیبت کا ماحول آئے تو اپنے آپ کو ایسے دوڑاؤ جیسے کوئی میت پڑی ہوئی ہو جہاں سے بدبو آتی ہو.